بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل VOT یعنی وائس آف ٹروتھ میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ بوٹ کو عزت دو، یہ ہے آج کے پروگرام کا عنوان۔ پروگرام دیکھنے والوں کو یہ عنوان شاید عجیب سا لگے، کیونکہ ووٹ کو عزت دو کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں، لیکن بوٹ کو عزت دو کے بارے میں بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پروگرام کو آخر تک دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد سے اب تک مرکز میں 3 سیاسی جماعتوں نے حکومت کی ہے۔ PP کے تقریباً 15 برس بنتے ہیں، مسلم لیگ نون کے 10 سال اور چند ماہ، اور تحریک انصاف کے تقریباً پونے 4 سال بنتے ہیں۔ بوٹوں والی جماعت نے تقریباً 21 برس اس ملک پر حکمرانی کی ہے۔ عبوری دور اور PDM دور اس عرصہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ 29 برس میں جو 9 سویلین وزرائے اعظم آئے، ان کا سارا وقت بھی دراصل بوٹوں والی جماعت کی دھمک پر سہم کر ہی گزرا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ اس ملک کے صاحب رائے طبقہ میں یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ملک کی جو موجودہ پراگندہ صورتحال ہے، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، سیاستدان ہیں یا بوٹوں والے۔ اختلاف رائے کا حق ہر کسی کو ہے، لیکن اگر ٹھنڈے دماغ اور دیانتداری سے سوچیں تو اصل قصوروار سیاستدان ہی بنتے ہیں۔ اس رائے کے حق میں ماضی قریب کے چند زمینی حقائق پیش خدمت ہیں۔ چند سال قبل جب مسلم لیگ نون کی حکومت کو بوٹوں والوں نے چلتا کیا تو بوٹوں والوں کا سہولت کار کون بنا؟ تحریک انصاف کے سیاستدان۔ تحریک انصاف کی حکومت کو بوٹوں والی سرکار نے سال 2022 میں چلتا کیا تو بوٹوں والوں کا سہولت کار کون بنا؟ PDM میں شامل 13 جماعتوں کے سیاستدان۔ بوٹوں والی سرکار کے موجودہ سربراہ کی تقرری کی راہ کس نے ہموار کی؟ سیاستدانوں نے۔ صوبائی اور قومی انتخابات کے التوا اور 2 صوبوں میں نگران حکومت کے غیر آئینی تسلسل میں سہولت کار کون بنے؟ سیاستدان۔ بوٹوں والی سرکار کے موجودہ سربراہ نے ماروائے آئین جو اقدامات اٹھائے، جیسے SIFC، آرمی چیف کے اختیارات میں وسعت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق، ملٹری کورٹس کا قیام، عبوری حکومت کے لامحدود اختیارات اور چند مزید اقدامات، ان سب کی پارلیمنٹ سے منظوری میں سہولت کاری کس نے مہیا کی؟ سیاستدانوں نے۔ اس وقت پاکستان میں 200 کے لگ بھگ یعنی 200 کے قریب سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں 85 سیاسی جماعتیں میدان میں تھیں۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق تحریک انصاف کو 31.82%، مسلم لیگ نون کو 24.35% اور پیپلز پارٹی کو 13.3% ووٹ ملے تھے۔ یہ ڈالے گئے ووٹوں کا 70% بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 30% ووٹ 82 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ بھی پھر صاف ظاہر ہے کہ 200 میں سے صرف 3 جماعتوں کو ہی قومی سطح پر پذیرائی ملی تھی۔ کچھ علاقوں میں چھوٹی جماعتوں کو قومی اسمبلی کی کچھ نشستیں ملی تھیں، جن کی وجہ سے بوٹ والے کھلواڑ کر سکے۔ اتنی زیادہ سیاسی جماعتوں کے باوجود بوٹوں والی سرکار کے مشورہ پر اب پھر ترین، علیم اور خٹک کے بعد اب خاقان عباسی، مصطفیٰ کھوکھر اور مفتاح اسماعیل جیسے سیاستدانوں کو بھی اپنی نئی سیاسی پارٹی بنا کر موج دریا میں شامل ہونے کا بوٹوں والی سرکار نے مشورہ دے دیا ہے، تاکہ اس پارٹی کو بھی کچھ نشستیں مل جائیں اور بوٹ والوں کا کھلواڑ جو ہے اس کھیل میں ان کے لیے مزید لچک اور سپیس مل جائے۔ پورے پاکستان میں نادرہ کی سربراہی کے لیے عقل کل بھی بوٹ والوں میں سے ہی مل سکی ہے۔ حاضر نوکری لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی منظوری بھی عبوری حکومت کے سیاستدانوں نے آنکھیں بند کر کے دے دی ہے۔ ان کے ذریعے اب کوئی لمبی گیم بھی کھیلی جا سکتی ہے۔ بوٹوں والی سرکار نے ہی چیف الیکشن کمشنر دیا ہوا ہے۔ بوٹوں والی سرکار کے اشارہ پر ہی انہوں نے انتخابات کرانے یا نہ کرانے کا فیصلہ کرنا ہے۔ ڈی لمیٹیشن پر فافن کے اعتراضات بھی کچھ کام دکھا جائیں گے۔ اگر الیکشن کرانے کا فیصلہ ہو ہی جاتا ہے تو سندھ اور پنجاب میں بوٹ والوں کو شطرنج کے کنگ مل چکے ہیں۔ باؤ جی نے ووٹ کو عزت دو کی بجائے بوٹ کو عزت دینے والا بیانیہ بھی اسی لیے اپنا لیا ہے۔ باقی علاقوں میں بھی بوٹ کے وفادار پیادوں کی تلاش سرگرمی سے جاری ہے۔ اب یہ جو رائے شروع میں دی تھی کہ پاکستان کے موجودہ پراگندہ حالات کی اصل ذمہ داری سیاستدانوں پر آتی ہے،
اور اس کے حق میں چند دلائل بھی آپ کو دیے ہیں۔ امید ہے کہ ان دلائل کو سننے کے بعد اس ملک کا صاحب الرائے طبقہ بھی اس نقطہ نظر سے اتفاق کرنا شروع کر دے گا کہ اگر پاکستان کے جو حالات اس وقت پراگندہ ہو چکے ہیں اس میں زیادہ قصور سیاستدانوں کا ہے، اور یہ بھی سن لیں کہ اگر آج بھی پاکستان کے سارے سیاستدان انہوں نے جو موٹو اپنایا ہوا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اس کی بجائے اگر ووٹ کو عزت دو کا موٹو صدق کے دل سے اپنا لیں، اس ملک کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آج خود ہی حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔